تکبر کی انتہا یہ ہوگی کہ شداد نے کہا میں خدا ہوں، نمرود نے کہا میں خدا ہوں، فرعون نے کہا میں خدا ہوں۔ میں نے عسکری صاحب کے ساتھ کام اس لیے چھوڑا تھا کہ تجھے ناصردی بنانے والا میں ہوں۔ یہ وہ تکبر انہیں جدو یہ جملہ سنن تانو ہیٹ کراتا تو اس کو خار آئی، اس نے کیا وہ کون ہوں میں ہیٹ کرانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، میں آپ کا ناصر الدین دی لیجنڈز آف ناصر الدین شو میں السلام علیکم۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک پروگرام کرتا ہوں کسی آرٹسٹ پر، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو یا کوئی ٹیکنیشین، اور ایک پروگرام کرتا ہوں میں اپنی ذات پر اپنے واقعات شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، جس سے آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور مجھے بھی اس سے کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ میں نے کہاں غلطی کی۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، جیسے کہ میں نے آپ سے بتایا تھا، شروع کیا تھا میں نے ایک پروگرام جب اس سے پہلے، تو اس میں نے بتایا کہ اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ جو تھا اس کی بنیاد دو چیزیں تھیں، ایک تکبر اور ایک حسد۔ جب شیطان نے کہا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا، وہی تکبر اور حسد جو تھا وہ اپنے سینے میں لے کر آدم کی نسل پیدا ہوئی، وہ اس کے اندر موجود ہے، بخل بھی موجود ہے، حسد بھی موجود ہے اور تکبر بھی موجود ہے۔ تو قابیل کو بھی تکبر ہوا اور اس نے حابیل کو قتل کر دیا اور ایک حادثہ نیا کائنات پر قتل ہو گیا۔ پھر یہ تکبر مختلف صورتوں میں چلتا رہا۔ تکبر کی انتہا یہ ہوگی کہ شداد نے کہا میں خدا ہوں، نمرود نے کہا میں خدا ہوں، فرعون نے کہا میں خدا ہوں۔ اس سے آگے تو کچھ ہی نہیں، یہ تکبر کی انتہا تھی۔ میرے پیارے سامع، اللہ تعالیٰ نے ان کہانیوں کو جو سنایا کلام پاک میں، سب کا بیڑا غرق کیا، ان کو تباہ و برباد کیا، اور پھر نئے سے نئی امتیں آئیں، نئے لوگ آئے، لیکن راستے سب کے سامنے اوپن تھے، شداد کے بھی، نمرود کے بھی اور فرعون کے بھی۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو چھوڑ دیا اس پر کہ تو میرا خلیفہ ہے، اور میں نے شیطان کے ساتھ ایک مکالمہ کیا تھا۔ اس نے کہا تھا میں تیرے بندوں کو بہکا لوں گا، اور میں نے کہا تھا کہ میں اپنے بندوں کو جب میرے پاس آئیں گے، زمین و آسمان کے برابر بھی گناہ ہوں گے، جب معافی مانگیں گے میں ان کو بخش دوں گا۔ یہ رحمت کی انتہا تھی، وہ کفر کی انتہا تھی۔ وہ جو دونوں کی ٹسل ہے وہ آج تک جاری ہے۔ اس کہانی کا ویلن اپنی جگہ پر موجود ہے، ہیرو آسمان پر بیٹھا ہے، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، اور کردار مختلف کام کر رہے ہیں جس میں آپ بھی ہیں، میں بھی ہیں، سب ہیں۔ تو میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، میں نے جتنی کتابیں بڑے لوگوں کی پڑھی، جن میں خاص طور سے میں نے شیخ سعدی کو پڑھا، تو اس میں نے کہا کہ شیخ سعدی اور بلکہ ہر جو صاحب فکر آدمی ہے، صاحب علم آدمی ہے، ہر وہ شخص جو ولایت کے دور میں چلا جاتا ہے، سب سے زیادہ جس چیز سے نفرت کرتے ہیں وہ تکبر ہے۔ تکبر کی جو ہے نا سزا، وہ انسان کو اسی دنیا میں ملتی ہے، وہ آگے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو تکبر ویسے بھی ناقابل معافی گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ غرور میری چادر ہے۔ جب کوئی تکبر کرتا ہے تو وہ میری چادر میرے سے سرکاتا ہے، وہ میں برداشت نہیں کرتا۔ تو میرے پیارے سامعین معزز ناظرین، اس تکبر کا شکار ہوا میں بھی، اس تکبر کے شکار ہوئے بھٹی برادران بھی، اور اسی تکبر کا شکار ہوئے حسن عسکری صاحب، میرے استاد اور مکمل ڈائریکٹر، انتہائی ذہین آدمی۔ تو جیسا میں نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں آپ کو بتایا تھا، میں آپ کو اس لیے ذرا تفصیل سنا رہا ہوں تاکہ آپ آگے آنے والی بات کو اور زیادہ اچھے طریقے سے غور سے سن سکیں اور سمجھ سکیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ میں نے عسکری صاحب کے ساتھ کام اس لیے چھوڑا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ تجھے ناصردی بنانے والا میں ہوں۔ یہ وہ تکبر تھا، میں نے بھانپ لیا کہ اب اس شخص یہ جو فلم بنا رہا ہے یہ کم از کم نہیں چل سکتی، اس کی اس کو سزا ملے گی، یہ پکڑ ہوگی۔ لہٰذا وہی ہوا کہ میری مولا جٹ لگی اور اس کے سامنے اس کی لگی جٹ دا کھڑاک۔ اور میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، یہاں سے سزا کا اندازہ لگا لیں کہ ان کا رائٹر حزین قادری صاحب تھے، جن کی جوتی کے برابر بھی میں رائٹر نہیں ہوں، وہ پنجابی کے شیکسپیئر تھے۔ اور حسن عسکری جو ڈائریکٹر تھے وہ یونس ملک سے 100 قدم آگے تھے۔ یونس ملک کی وہ دوسری فلم تھی اور حسن عسکری صاحب کی وہ پتنی چھٹی 7ویں فلم تھی۔ اس سے پہلے کتنی سپر مارا خیز فلم بنا چکے تھے۔ تو حزین قادری جیسا رائٹر ہو، حسن عسکری جیسا ڈائریکٹر ہو، چودھری اسماعیل جیسا پروڈیوسر ہو جس کا پیسے کی کمی نہ ہو، میرے پیارے سامعین معزز ناظرین، وہ فلم یہ تو ہو سکتا ہے کہ اتنا بزنس نہ کرے جتنا سوچ کر وہ بنائے گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ فلم مزریبل فلاپ ہو جائے۔ یہ سزا تھی۔ تو میرے پیارے سامعین، اس کے بعد میں نے بھی کیا وہ دنیا کو سمجھاتے، حالانکہ اس وقت میں سمجھاتا تو نہیں تھا لیکن کافی چیز کی سمجھ تھی۔ کیفی صاحب کی فلم لکھی اور ان کی وہ خواہش تھی کہ سلطان رائے کے ساتھ میری فلم لگے اور میں اکیلا ہوں ٹائٹل، اور وہ ہٹ ہو تو میں تمہیں گاڑی انعام میں دوں گا۔ تو میں نے راجو راکٹ لکھی اور وہ سپر ہٹ ہوئی،
اور آپ کو یاد ہوگا جب میں یاد تھا کہ سوموار کو اگر 6 بجے والا شو فل ہوا تو ہٹ ہوگی، تو وہ 6 بجے والا شو میں نے دیکھا فل تھا، اور بعض 50-60 آدمی ٹکٹوں کی تلاش میں کھڑے تھے، اور میرے اندر سے ایک جملہ نکلا، واہ ناصردین اے کم سر تو ہی کر سکتا سی۔ بس اتنا نکلنا تھا کہ میں نے فوراً اسٹیئرنگ پر اپنا سر رکھا، اللہ سے معافی مانگی، یا اللہ میں نے بکواس کی، میں نے غلط کیا، میں نے غلط سوچا، یہ جو کچھ کرتا ہے تو کرتا ہے، لیکن وہ میرا جملہ ریکارڈ ہو گیا۔ میرے پیارے سامعین، یہ ان 2 شانوں سے محتاط رہیں جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ یہ آپ کو آسانی کے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ 2 کیمرے ہیں، اور آپ اچھا کام کرتے ہیں یہ بایاں کیمرہ بند ہو جاتا ہے، آپ برا کام کرتے ہیں دایاں بند ہو جاتا ہے۔ جب نیکی کرتے ہیں یہ کیمرہ چلتا رہتا ہے، ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے، ادھر جب برائی کرتے ہیں یہ ریکارڈ ہوتی ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کا مطلب یہی ہے کہ ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی تم دیکھ لو گے، ذرا برابر بدی ہوگی تو وہ بھی تم دیکھ لو گے۔ تو وہ چونکہ ریکارڈ ہو گئی تھی بات میرے پیارے سامعین، لہٰذا میں 2 سال، وہ 77 میں ریلیز ہوئی تھی راجو راکٹ، پھر 77 کا سال گزرا، 78 کا سال گزرا، یہ 2 سال میں ترس گیا، میری جو بھی فلم آئی وہ ڈیڈ فلاپ ہوئی، اور لوگ یہاں تک کہنے لگے کہ اس کا ٹول لگ گیا تھا، ناصردین ختم ہو گیا۔ پھر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، پتنی کسی نے دعا دی، پتنی مجری دعا قبول ہو گئی، اللہ نے معاف کیا، اور فلم آئی مولا جٹ، جو پنجابی فلم کے لیے سنگے میل بن گئی۔ لیکن اس کے بعد سے لے کر آج تک میرے ذہن میں، میرے ضمیر میں، میری زبان پر، میرے عقل میں کبھی یہ سوچ نہیں آئی کہ یہ جو مار کا مارا ہے یہ میں نے مارا ہے۔ لیجنڈ آف مولا جٹ لگی، پوری دنیا میں کوئی فلموں کو اس نے الٹا کے رکھا، ہندوستان کی 4 ارب روپے سے بننے والی فلمیں اس کے سامنے نہ ٹھہر سکی، اور میرے بے پناہ میری تعریف ہوئی، اور یہاں تک کہا گیا کہ دیکھو یہ آخرکار پھر ناصردین بھائی چھا گیا، یوں ہو گیا، وہ ہو گیا۔ وہ کرتے تھے اور میں آسمان کی طرف دیکھتا تھا اور مسکراتا تھا، اور میں کہتا تھا میرے مالک گواہ رہنا، یہ میری تعریف نہیں، یہ تیری تعریف ہے، اور میں اس بات پر خود بھی گواہ ہوں۔ تو میرے پیارے سامعین، اللہ تعالیٰ نے پھر وہ میری عاجزی کو قبول کیا۔ اب آتے ہیں کہ اس تکبر کی سزا فلم انڈسٹری میں کیسے کیسے چلی، کہاں تک گئی، کس کس کو سزا ملی۔ میرے پیارے سامعین، ایک ڈائریکٹر تھے، ان کا نام تھا جہانگیر کیسر، جہانگیر بھٹی کے نام سے بھی مشہور تھے۔ جہانگیر بھٹی کے نام سے مشہور ہونے والا یہ شخص پھر جہانگیر کیسر ہو گیا۔ اس نے فلم بنائی، سب سے پہلے اس فلم کا نام تھا سادھو اور شیطان، سلطان رئیس کے ہیرے تھے، اور وہ میزریبل فلاپ ہو گئی۔ اس کے بعد شاید انہوں نے کوئی اور فلم بنائی، وہ بھی فلاپ ہو گئی۔ لوگوں نے اسے کہا کہ یار ناصردین کو لے لے۔ میں اس وقت سپر ہٹ جا رہا تھا، وحشی جڑ لگی سپر ہٹ، طوفان لگے سپر ہٹ، آخری میدان لگی سپر ہٹ، جگہ گجر لگی سپر ہٹ۔ وہ میرے پاس آ گیا، آیا پہلی دفعہ آیا، بڑے پیار سے میں ملا، اور میں نے اس کے ساتھ ہیلو کر لی، فلم شروع ہو گئی۔ فلم لکھی میرے پیار سے، فلم سپر ہٹ ہو گئی۔ اس فلم کا نام تھا لاہوری بادشاہ۔ فلم سپر ہٹ ہوئی تو جو اس کو مبارکباد دینے آئے اس میں کچھ بروکر بھی تھے۔ اس میں ایک بروکر نے اسے کہا کہ بھٹی صاحب کیا سی نے تانوں کہ ناصردین نے لے لو، دیکھو ناصردین نے پھر تانوں ہٹ کرا دیتا۔ انہیں جدو یہ جملہ سنا تانوں ہٹ کراتا تو اس کو خار آئی، اس نے کیا وہ کون ہوں میں نے ہٹ کرانا ہے، ہٹ تے میں آپ ہوئے، میں ہوں بغیر ہٹ ہو کے وکھاؤں گا۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، ٹریڈ میں یہ رسم اور روایت ہمیشہ رہی ہے کہ جب کسی ڈائریکٹر رائٹر کی فلم سپر ہٹ ہوتی ہے تو پروڈیوسر اسی جوڑی کو سائن کرتے ہیں، ڈائریکٹر بھی اسی رائٹر کو لینے کی کوشش کرتا ہے، اور اکٹھے فلم سائن کرتے ہیں کہ لکی ہوتے ہیں۔ لیکن جہانگیر بھٹی صاحب نے سب سے پہلے مجھے نکال دیا، اور انہوں نے فلم جو تھی دائیں بائیں سے لکھوانی شروع کر دی۔ پھر انہوں نے ندیم صاحب کو لے کر فلم پروانہ بنائے، پتہ کون سے 1 2 3 4 5 6۔ جب 7ویں فلم ان کی ڈیڈ فلاپ ہوئی تو سلطان رائے صاحب کے ساتھ بھی ان کی لڑائی ہو گئی، جہانگیر بھٹی صاحب اپنے گھر بیٹھ گئے۔ ادھر سرور بھٹی صاحب کے مولا جٹ کے بعد یونس ملک صاحب کے ساتھ لڑائی ہوئی، انہوں نے چن وریام کی ڈائریکشن کرنے سے انکار کر دیا، تو میں نے اور سرور بھٹی صاحب نے فیصلہ کیا کہ یار جہانگیر بھٹی صاحب کو ڈائریکٹر لے لیتے ہیں۔ سلطان رائے ان کے ساتھ کام نہیں کرتے تھے، سب سے پہلے ہم گئے، اس کو لے کر سلطان رائے سے معافی دلوائی، جپی ڈلوائی، صلح کروائی، اور چن فریام کا مکمل اسکرپٹ اس کے حوالے کر دیا۔ فلم لگی میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، شیر خان، چن وریام، ملے گا ظلم دا بدلہ، سالہ صاحب، یہ 4 فلمیں اکٹھی لگی تھیں، چاروں فلموں نے طوفان کھڑا کر دی۔ فلم سپر ہٹ ہو گئی چن وریام۔ جہانگیر بھٹی صاحب پھر وہ گھنی بھائی ایک ٹکیوں والے ہوتے تھے رائل پارک میں، وہ ٹکیاں بیچتے تھے، تو وہاں اکثر لوگ ڈائریکٹر اور رائٹر ہٹ ہونے کے بعد وہ ایک چوک سا تھا،
اس میں آ کے وہ ٹکیاں کھاتے تھے. مقصد ہمارا پتہ کیا ہوتا تھا؟ ٹکیاں کھانا مقصد نہیں ہوتا تھا کہ دائیں بائیں سے گزرا کے مبارکہ ہوں ناصردیپ صاحب، کمال کہانی لکھی، کمال فلم مبارکہ، یہ سننے کے لیے ہم مان جاتے تھے. تو بھٹی صاحب بھی وہاں پہنچ گئے. تو بھٹی صاحب کو پھر اسی بروکر نے کہا کیوں جی ناصردیپ وغیرہ 7 فلم بنا کے ویکھنے اخیر پھر ناصردیپ نے تانوں ہٹ کیتا. انہوں پھر گرمی چڑھ گئی. انہوں نے کہا ہوں میں جو اس نے جملہ بولا وہ میں یہاں نہیں بول سکتا، وہ پنجابی میں بڑا مشہور جملہ ہے. بہرحال اس نے یہ کہا کہ اب میں ناصردیپ کو اس کے شاگرد کے ہاتھوں سے ہٹ کروا کے اس کو ذلیل کر کے دکھاؤں گا. تو اس نے میرے شاگرد کو رائٹر لے لیا، اس کا نام تھا شاہد ادیب. تو پھر وہاں لکھی اس نے فلم، پتنی کیا اس کے نام تھے، 2-3 فلمیں انہوں نے لکھی جناب. اگدا دریا کہ پتنی کی، وہ بھی فلاں، پھر دوسری فلاں، پھر تیسری فلاں، پھر چوتھی فلاں، حتیٰ تک کہ جہانگیر کیسر صاحب ڈیڈ فلاپ ہو کر گھر میں بیٹھ گئے. اب آتے ہیں کہ میں ایک دن سرور بھٹی کے دفتر میں بیٹھا ہوں، میں لکھ رہا تھا ان کی فلم کے ڈائلاگ جس کا نام تھا حق مہر. تو ایک دم مجھے اندر چپڑاسی کہندا جی جہانگیر بھٹی صاحب اجازت چاہ رہے ہیں اندر آن دی. میں کیا ان کو اندر بھیجو. وہ اندر آیا، میں اٹھ کے ملا، میں نے سینے سے لگایا. میں کہا جی بھٹی صاحب. اب اس کی صاف گوئی کہتا ناصردیپ تو جت گیا میں ہار گیا. میں کہا کی ہوا؟ کہندا یار انہوں نے پھر وہ مجھے ساری داستان سے میں ضد کی تھی، میں شکست کھا دی، تو جت گیا. میں کہا تو ضد میرے نال نہیں کی، تو ضد میرے رب دے نال کی. ہٹ تینوں میں کہ نہیں سی کیتا، ہٹ تینوں رب دی ذات نہیں کیتا، میں وسیلہ بنایا. تو جس نے کیا سی رب نے مطلب ناصردیپ نے تینوں ہٹ کیتا، تو دے منہ تو صرف ایک گل کر ناصردیپ کون ہے؟ مینوں رب نے ہٹ کیتا. تے میں بھی میری بھی نفی ہو جاندی، تیرا غصہ بھی تر جاندا تے اصل گل بھی تیرے منہ تے آ جاندی، تو اپنے ول لے گیا. تو کہندا بہرحال میں نے فلم ملی اور پروڈیوسر دی شرط ہے کہ جی رائٹر ناصردیپ ہوے گا، تو کہانی لکھا کے لیا تو فلم شروع کر لو. میرے کو فلم کوئی نہیں، تو میں ہوں تہاڈے کول آیا. اگے جو میں دیندا سا تسی لیندے سو. اج جس چھری نال دا جملے سے اج جس چھری نال تسی میں حلال کرو گے میں حلال ہونے لئی تیار ہاں. میں کہ جی بسم اللہ کہ حکم کرو کی لو گے. میں کہا دونوں فلماں بھی تسی کیا سی کہ اے لو گے. میں کہا بھٹی صاحب اج بھی تہاڈی وہ عزت کرنا جو دیو کہ میں لے لواں. آپ یقین کرو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے مجھے سینے سے لگایا، مجھے ایڈوانس دیا، جو بھی اس نے پیسے بتائے میں نے قبول کیے. میں نے فلم لکھ کر دی. فلم کا نام تھا ڈکیت. میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، وہ فلم بھی سپر ہٹ ہو گئی. اور اس کے بعد کتنی بدقسمتی کی بات ہے اس کی یا میری یا ٹریڈ کی کہ اس نے پھر مجھے چھوڑ دی. اور اس کے بعد پھر اس نے کوئی ہٹ فلم نہیں بنائی پیارے سامعین اور معزز ناظرین. آخر کار پھر وہ میرے ساتھ خود آیا صلح کر کے اور کہا کہ ناصر صاحب اب مجھے جو بھی فلم ملے گی میں آپ کو رائٹر لوں گا اور میں آپ کے بغیر زندگی میں کبھی کوئی فلم نہیں بناؤں گا. لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، وہ اس دنیا سے چلے گئے. میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، آپ نے دیکھا اس داستان سے کہ 21 کی 22 فلمیں بنائی ہیں جہانگیر بھٹی صاحب نے. اس میں صرف 3 سپر ہٹ ہیں اور تینوں میری ہیں. یہ کیسے ہٹ ہوئی، کیوں ہٹ ہوئی، یہ ایک راز ہے جو صرف اللہ کی ذات جانتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا فلم انڈسٹری کو تو ہر روز ہی نظارے دکھاتا رہا. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اس سے بڑی کیا کمال ہے کہ شان جیسا ہیرو، یوسف خان جیسا ہیرو، اجاز دورانی جیسا ہیرو، کتنے بڑے ہیرو، کتنے خوبصورت. اور عزت کسے ملتی تھی؟ سلطان رائے تو ناکتوں میں پھرنا، نہ عمر ہیرو دی، نہ شکل ہیرو دی، نہ تعلیم ہیرو دی. لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے انڈسٹری کو بتایا عزتیں اور عظمتیں، کامیابیاں، ناکامیاں یہ میرے پاس ہے، تمہارے ہاتھ میں محنت ہے، جتنی کر سکتے ہو کرو، مقدر میرے ہاتھ میں ہے. اللہ حافظ.